السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امانت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نور تعلیم، وہ چینل جہاں ہم تاریخ کے پردے چاک کر کے آپ کے سامنے اللہ کی نشانیاں، انبیاء کی حکمتیں اور امتوں کے عبرت ناک واقعات روشن کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں ہوتی بلکہ ایمان کو جگانے والی آواز، سچائی کو دکھانے والی روشنی اور دلوں کو بدلنے والا سبق ہوتی ہے۔ آج بھی ہم ایک ایسی قوم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کی طاقت نے آسمان کو چھوا مگر انجام نے زمین میں دفن کر دیا۔ آئیے اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی قوم کی حقیقت بتانے والا ہوں جو حقیقت میں دنیا کی سب قوموں سے آگے تھی، مگر انجام ایسا ہوا کہ نام و نشان تک مٹ گیا۔ یہ داستان صرف تاریخ نہیں، یہ انسان کو تکبر، غرور اور نافرمانی کا انجام دکھاتی ہے۔ آج ہم چلتے ہیں اس قوم کی طرف جسے قرآن عاد کے نام سے یاد کرتا ہے اور جن کے نبی تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ یہ قوم طاقت میں اتنی آگے تھی کہ پہاڑ بھی ان کے قدموں میں جھکے نظر آتے تھے، مگر جب انسان اللہ کو بھول جائے تو چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ آئیے اس قوم کے انجام کو جانتے ہیں اور اس میں چھپی عبرت کو سمجھتے ہیں۔ یہ صرف پرانی کہانی نہیں، یہ آج کے انسان کے لیے بھی ایک واضح پیغام ہے۔ یہ کہانی صرف ایک قوم کی تباہی نہیں، یہ انسانوں کے لیے قیامت تک کا پیغام ہے۔ ایک ایسی قوم جس کے جسم پہاڑوں کی طرح مضبوط تھے، جو زمین پر بلند و بالا عمارتیں بناتی تھی، جو طاقت میں دنیا کی سب قوموں سے برتر تھی، مگر جب غرور ان کی رگوں میں دوڑنے لگا، جب قوت نے انہیں سرکش بنا دیا تو رب نے انہیں ایسے مٹایا کہ آج تک عبرت بنے ہوئے ہیں۔ آئیں آج ہم چلتے ہیں ہزاروں سال پیچھے، صحرا کے بیچ ریت کے ٹیلوں میں چھپی قوم عاد کی بستی احقاف کی طرف، جہاں ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام نے زندگی بھر اپنی قوم کو سمجھایا، مگر آخرکار ایک تباہ کن آندھی نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قوم عاد کہاں آباد تھی۔ قرآن ان کی سرزمین کو الاحقاف کے نام سے یاد کرتا ہے۔ الاحقاف عرب کی جنوب میں وہ علاقہ ہے جو آج کے یمن، عمان اور سعودی عرب کے بڑے حصوں کے درمیان پڑتا ہے۔ احقاف کا مطلب ہے ریتلے ٹیلے، لمبی چوڑی ریت، ہوا کے تھپیرے اور دور دور تک پھیلا صحرا۔ اسی علاقے میں قوم عاد کا عظیم شہر ارم تھا، جسے قرآن کہتا ہے ارم ذات العماد، یعنی اونچے ستونوں والا شہر۔ یہ قوم اپنی انجینئرنگ طاقت اور عمارتوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نہایت شرافت والے انسان تھے۔ قوم میں آپ علیہ السلام کا مقام اونچا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو محبت سے سمجھانا شروع کیا۔ قرآن میں سورہ الاعراف آیت نمبر 65 میں ان کے الفاظ یوں ہیں: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہود میں آیت نمبر 53-54 میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے معافی مانگو، وہ بارش بھی دے گا، فصلیں بھی دے گا اور ہماری طاقت بھی بڑھائے گا، مگر قوم نے سننے کی بجائے مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، ہود، تم ہمیں بے وقوف بنا رہے ہو، تمہارے جیسا انسان
نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے تم پر کسی جن نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سب سن کر بھی حضرت حود علیہ السلام نے تحمل رکھا۔ انہوں نے کہا، میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو کہ میں تمہارے ان بتوں سے بیزار ہوں جنہیں تم پوجتے ہو۔ لیکن قوم نے اپنی ضد چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ مورخین کہتے ہیں انہوں نے پتھروں اور پہاڑوں میں ایسے مضبوط محل تعمیر کیے جو آج بھی دنیا کو حیران کرتے ہیں۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد آئے۔ ان کی نسلیں لمبی، جسم مضبوط، طاقت حیران کن اور بہت زیادہ خوشحال، بہت زیادہ طاقتور۔ اسی طاقت نے انہیں گمراہی میں ڈال دیا۔ تاریخی روایات کے مطابق ان کے جسم عام انسانوں سے کئی گنا بڑے تھے۔ وہ بڑے بڑے پتھر ایسے اٹھا لیتے تھے جیسے بچے کھلونے اٹھاتے ہیں۔ ان کے پاس بہترین فصلیں، بہترین باغات، سبزیاں، چشمے اور پانی کی فراوانی تھی۔ قرآن ان کی خوشحالی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، اور اللہ نے تمہیں زمین میں طاقت دی اور تمہیں بڑے بڑے جسم عطا کیے۔ معاشی طور پر اتنے طاقتور تھے کہ آس پاس کی قومیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ لیکن یاد رکھیں، طاقت جب شکر سے خالی ہو جائے تو غرور بن جاتی ہے۔ غرور انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ قوم عاد نے پہل اللہ کی عبادت ہی کی تھی۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لیکن وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ لوگوں نے بت بنانے شروع کر دیے۔ وہ اپنی طاقت کو اللہ کی نعمت سمجھنے کی بجائے خود کو طاقت کا مالک سمجھنے لگے۔ ان کے بتوں میں سب سے مشہور یہ تھے: سودا، سمودا، ہیبا، رزان۔ وہ ان بتوں کے سامنے جھکتے، قربانی کرتے اور اللہ کو بھول چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تک ہدایت پہنچانے کے لیے اپنے نبی حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ اپنی طاقت پر اتنے مغرور تھے کہ کہتے تھے، ہم سے طاقتور قوم کوئی نہیں۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 15۔ وہ اللہ کی پکڑ کو مذاق سمجھتے تھے، عذاب کو چیلنج کرتے تھے۔ پھر اللہ کا پہلا عذاب آیا۔ زمین سوکھ گئی، بارش رک گئی، ہوا رکی رہی، بادل نہیں بنتے تھے، فصلیں تباہ، جانور مرنے لگے، پانی کم ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ قوم عاد پریشان ہو گئی، لیکن ہدایت قبول کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے بتوں سے بارش مانگی، مگر ان کے بت نہیں بولتے تھے۔ نہ بارش آئے، ان کا غرور کم نہ ہوا۔ حضرت حود علیہ السلام نے پھر کہا، تم اگر ایمان لے آؤ تو اللہ بارش دے گا، زمین کو سیراب کرے گا اور تمہاری طاقت کو دوبارہ بڑھا دے گا۔ مگر قوم نے کہا، حود، ہم تمہاری باتیں سن سن کر تھک گئے ہیں۔ اب اگر تم سچے ہو تو ہمارا وہی عذاب لے آؤ جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ یہ اللہ کی حد سے زیادہ بے ادبی تھی، اور اللہ جب کسی قوم کو پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ پھر ایک دن بادل نظر آئے۔ بادل بہت سیاہ تھے۔ قوم خوش ہو کر بولی، یہ تو بارش والا بادل ہے۔ قرآن کہتا ہے، بلکہ یہ وہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 24۔ پھر ایک زوردار، بھیانک، خوفناک آندھی چلنا شروع ہوئی۔ یہ معمولی آندھی نہیں تھی، یہ تیز چیختی ہوئی، سب کچھ اکھاڑ پھینکنے والی سرد ہوا تھی۔ قرآن فرماتا ہے، ہم نے ان پر ایک شدید و تیز آندھی بھیجی جو ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑتی ہوئی گزر گئی۔
سورہ الزیارت آیت نمبر 41-42۔ یہ آندھی 7 دن اور 8 راتیں مسلسل چلتی رہی۔ اس آندھی کی شدت ایسی تھی کہ مضبوط درخت اکھڑ گئے، پتھر کے گھر زمین پر آ گرے، لوگ تنکوں کی طرح آسمان میں اچھلتے، طاقتور جسم ریت کے نیچے دب گئے، اونچے ستون گر کر ٹوٹ گئے۔ قرآن کہتا ہے وہ گرے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح پڑے تھے۔ سورہ الحقہ آیت نمبر 7۔ جب آندھی تھمی تو زمین پر کوئی انسان باقی نہ تھا، پورا شہر مٹ چکا تھا۔ جو لوگ طاقت پر غرور کرتے تھے آج ریت کے نیچے بے جان پڑے تھے۔ فقط حضرت حود علیہ السلام اور چند ایمان والے بچ گئے۔ اللہ نے انہیں محفوظ جگہ پر رکھا تھا۔ آج عرب کے صحرا میں ہائی ٹیکنالوجی سے کیے گئے سروے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ قوم عاد واقعی موجود تھی۔ ریت کے نیچے ٹوٹی ہوئی عمارتیں، پتھروں کے بڑے ستون، پرانے راستے اور کنویں آج بھی موجود ہیں۔ مورخین انہیں ابر یا ارم آف پلرز کہتے ہیں۔ یہی وہ قوم ہے جسے قرآن نے بیان کیا۔ قوم عاد نے طاقت پر غرور کیا۔ 4 چیزیں ان کی ہلاکت کا سبب بنی۔ نمبر 1، اللہ کے مقابلے میں تکبر۔ نمبر 2، بت پرستی۔ نمبر 3، نبی کی تکذیب۔ نمبر 4، کمزوروں پر ظلم۔ یہ سبق ہمارے لیے ہے۔ طاقت انسان کو نہیں بچاتی۔ گھر، دولت، محل کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ اصل بچاؤ ایمان، شکر اور عاجزی میں ہے۔ جو قوم اللہ کو بلا دے اللہ اسے بلا دیتا ہے۔ یہ تھی قوم عاد کی پوری داستان۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ ہمارا آج ہے اور آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، اپنے نبیوں کی تعلیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ آج کی یہ داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو قومیں اللہ کی نافرمانی میں ڈٹ جاتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں، اور جو قومیں حق کو تھام لیتی ہیں اللہ انہیں عزت اور بقا عطا فرماتا ہے۔ امید ہے اس واقعہ نے آپ کے دل میں ہدایت کی ایک نئی روشنی پیدا کی ہوگی۔ قرآن کے ہر قصے کی طرح اس میں بھی ہمارے لیے گہری نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی مزید ایمان فروز اور علم سے بھرپور ویڈیو لاتے رہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ ہم سب کو حق کو پہچاننے، اس پر قائم رہنے اور گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں تھا آپ کے ساتھ نور تعلیم سے۔ اگلی ایمان فروز ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔